مزید دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی سب تعریفیں اسی خالق و مالک کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار اور ہم سب کا پروردگار ہے۔ وہ اللہ پاک جو بڑی طاقت اور قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے کرنے میں، کرانے میں، ارادے میں، فیصلے میں، روب میں، دبدبے میں، شان و شوکت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سازی نہیں۔ وہ بے مثال ہے، بے مشیر ہے، بے نظیر ہے۔ ساری چیزیں اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ اللہ پاک جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کے علم سے بے خبر نہیں۔ ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کیا ہوا ہے۔ دنیا اور آخرت میں تعریف کا اگر کوئی مستحق ہے، تعریف کسی کے لیے لائق ہے، کسی کے لیے اچھی اور سجتی ہے، تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالم کا رب اور پروردگار ہے۔ ایسا خالق و مالک نے ہم سب کو ایک ایسا مشفق نبی، مہربان نبی عطا فرمایا جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا، اور جن کی برکت سے اللہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات ہونے کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور وہ ایسا نبی ہے کہ جب تک وہ نبی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی اور نبی جنت میں جا نہیں سکتا ہے، اور جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی اور امت جنت میں جا نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایسے نبی کے امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور سلامتی نازل و صالحین پر جنہوں نے دین حنیف کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی لی، عالم کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنا ہے اس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر کون سا ہے۔ فرمایا کہ وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ اور وہ کہاں بنایا گیا؟
فرمایا کہ للذی ببکہ، پہلے زمانے میں ہے نا مکے کو بکہ کر کے نا بولتے تھے، با کے ساتھ، بی کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہے نا یم آ گیا مکہ بول کر، تو پہلے کیا تھا بکہ، ہوتے ہوتے چلتے چلتے جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ گئی، تغیر آ گیا، پھر اس کے بعد اب وہ مکہ ہو گیا۔ جیسے دیکھو ہمارے زمانے میں بھی بہت سے گاؤں کے نام ہے نا بدل گئے، بچپن میں جو ہے کسی گاؤں کا نام الگ تھا، اب ذرا ایک 15-20 سال کے ہو گئے، اب گاؤں کا نام ہے نا چینج ہو گیا۔ تو اس طریقے سے زمانہ ہوتے ہوتے جو ہے گاؤں کے نام بھی ہے نا چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ مکے کا، مکہ کا جو نام تھا وہ پرانا جو نام وہ مکہ تھا، پھر اس کے بعد چلتے چلتے جو ہے وہ مکہ بن گیا، یعنی پہلے بی سے تھا، اب پھر اس کے بعد کیا ہو گیا یم سے آ گیا۔ تو دوستو بزرگوں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے قدرت کا نظارہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ نے زمین کے اوپر کیا کیا۔ فرماتے ہیں کہ زمین ہے نا پہلے کیا بھی نہیں تھا، جو ہم لوگ مٹی نظر آتی ہے جسے ہمیں زمین کہتے ہیں، پہلے ہے نا نیچے آسمان اوپر اور نیچے ہے نا کیا بھی نہیں تھا، مٹی نہیں تھا، کیا بھی نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا جو ہے پانی تھا، نیچے ہے نا پانی تھا، اور فرمایا کہ ایک جگہ ہے نا ایک بلبلا آیا، اللہ نے مٹی کو یعنی زمین کو بنانے کا ارادہ فرمایا، تو ایک جگہ جو ہے پانی کا بلبلا پیدا ہوا، اور اس میں سے پانی نکلتے نکلتے فرمایا اب وہ پوری زمین میں نا پھیل گیا، جہاں تک اللہ کو پھیلانا منظور تھا، جہاں تک اللہ کو پھیلانا منظور تھا وہاں تک ہے نا وہ پورا پھیل گیا۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہی ہے نا مٹی بھی بن گیا، وہی مٹی بھی ہے نا بن گیا۔ تو دوستو بزرگوں اس سے معلوم یہ ہوا کہ پہلے پانی کا بلبلا اور پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کو بنایا، مٹی کو بنایا، اور جس جگہ یہ پانی کا بلبلا ظاہر ہوا یعنی پہلا جہاں سے یہ ایجاد ہوا، جہاں سے اس کی اوپننگ ہوئی، جہاں سے اس کا شروعات ہوا، فرماتے ہیں کہ وہ مکہ ہے، یعنی بیت اللہ کی جگہ ہے، جہاں آج بیت اللہ جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، جسے مسجد حرام بولتے ہیں، کعبہ کر کے ہے نا بولتے، مسجد حرام پوری مسجد کو ہے نا بولتے، کعبہ کسے بولتے؟ کعبہ جو بیچ میں کالے رنگ کا جو چار کونی جو کمرہ جیسا نظر آتا ہے، جسے حاجی لوگ طواف کرتے ہیں، اسے بولتے کعبہ۔ اب پوری مسجد جو ہے اس کے آس پاس میں اسے بولتے مسجد حرام۔ تو دوستو بزرگوں پانی کا بلبلا جہاں سے شروع ہوا یعنی زمین کی شروعات جہاں سے شروع ہوئی، فرمایا کہ وہ کعبۃ اللہ کی جگہ سے شروع ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو معزز بنانے کے لیے، برکت سے ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اسی جگہ کو ہے نا کعبہ بھی بنا دیا، اسی جگہ اللہ نے کعبے کو بھی بنا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا، تو کہتے ہیں کہ یہ پہلا عالم ہے، یعنی اول عالم بھی ہے، پہلی چیز یہاں سے ظاہر ہوئی، اس وجہ سے اسے اول عالم بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب یہ پھیل گیا تو پھیلنے کے بعد فرمایا کہ اسے وسط عالم بھی کہتے ہیں۔ وسط عالم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی درمیان۔ اب پوری زمین کو ہے نا اگر تمہیں میپ میں دیکھیں گے، پوری زمین کے بیچ میں اگر کوئی چیز تم کو نظر آئے گی تو وہ کعبہ نظر آئے گا، یعنی مکہ کعبۃ اللہ ہے نا نظر آئے گا۔ میپ میں اٹھا کر دیکھو، زوم کر کے ہے نا اسے دیکھتے جائیں گے، اب ہوتے ہوتے ہے نا زمین پھیلتی جاتی، اب پھر اس کے بعد درمیان میں ہے نا بالکل درمیان میں کعبہ ہے نا آپ کو نظر آئے گا۔ تو دوستو بزرگوں اب جس چیز کو بنایا جاتا ہے اس کی حیثیت بھی یہی ہونی چاہیے، جو چیز بیچ میں ہوتی ہے تو اس کی سپلائی ہے نا آرام سے ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہے نا ایسا ہے کسی کونے میں ہے، اب وہاں سے ادھر ادھر سپلائی کرنا بولے تو ہے نا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مکے کو بھی ہے نا زمین کے بیچوں بیچ یعنی درمیان میں اللہ نے اسے بنایا، تاکہ یہاں سے جو نور نکلے گا، یہاں سے جو علم نکلے گا، یہاں سے جو نورانیت نکلے گی وہ پوری زمین میں پھیلے، وہ پوری زمین میں پھیلے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے درمیان کے سے وہ زمین شروع ہوئی یہیں سے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان بنا دیا، وسط بنا دیا، اور یہیں سے ہے نا پورے عالم میں نورانیت پھیلتی ہے۔
تو اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ کہاں بنایا گیا؟ فرمایا کہ للذی بمکہ، یعنی مکہ میں اسے ہم نے بنایا۔ تو دو سر بزرگ اس کی تاریخ کو ہے نا ذرا ہمیں جانیں گے، مکے کی تاریخ کو ہے نا ذرا جانیں گے، یعنی ذرا معلوم کریں گے۔ یہ جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر پہلے کون کیے؟ اس کی تعمیر پہلے کون کیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کروایا۔ کس کے ذریعے سے کروایا؟ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبے کو ہے نا بنایا۔ پھر اس کے بعد چند سال گزرے، چند زمانہ گزرا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے ذریعے سے اس کام کو ہے نا شروع کیا، یعنی پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر کرے اور اسے بنائے، کسے؟ کعبے کو بنائے۔ اب یہ درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آتی رہی، تھوڑا موٹا ہے اس میں جو کام ہوتا رہا وہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد یہی کعبہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک چلتا رہا۔ یہ کعبہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک نا چلتا رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، بارش آئی، 6 مہینے تک لگاتار ہے نا بارش ہوئی، جس میں ہر چیز ہے نا ڈوب گئی، ہر چیز ہے نا فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ صرف جو لوگ کشتی میں تھے وہ باقی تھے، باقی پوری کی پوری چیز ہے نا فنا اور ختم ہو گئی۔ تو اسی میں فرمایا کہ کعبہ بھی ہے نا ختم ہو گیا، یہ کعبہ بھی پانی میں ڈوب کر ہے نا اس کی نشانی وغیرہ یہ پورا کا پورا نا مٹ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کعبے کی تعمیر کو ہے نا شروع فرمایا۔ پہلے سے ہے وہاں لیکن نشانی معلوم نہیں تھی، طوفان آنے کی وجہ سے پورا کا پورا ہے نا مٹ گیا تھا، تو مٹ جانے کی وجہ سے نشانی معلوم نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے اللہ نے وہ جگہ بتائی، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر ہے نا پھر اسی جگہ میں اس کی تعمیر کو ہے نا شروع کرے۔ فرماتے کتابوں میں لکھا ہے یہ جو کعبہ جو تعمیر ہے اس کی تعمیر ہے نا خالی اوپر تک اس نے، اس کا فاؤنڈیشن جو ہے جسے ہمیں نیچے ڈالتے نہیں پلر وغیرہ ڈالتے دیکھو، یہ ہے نا خالی 10 ہاتھ 1 میٹر 10 میٹر اندر تک نہیں، فرمایا کہ 7 زمین تک ہے نا اس کی گہرائی ہے۔ اس کا جو پلر ہے فرمایا وہ 7 آسمان یہ 7 زمین کے نیچے تک ہے نا اس کا یہ ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں اسی جگہ میں کام شروع کیے جہاں پہلے سے اس کی بنیاد تھی، پہلے سے جہاں اس کی بنیاد تھی، یعنی پہلے نا پلر وغیرہ جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ڈالا ہوا تھا اسی کے اوپر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں ہے نا اسے شروع کرے۔ تو اسی کو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یعنی اسے بلند کیے۔ کہاں بلند کیے؟ جو پلر تھے اسی کے اوپر سے اسے بناتے اوپر کے اوپر تک ہے اسے لائے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی اور زمانہ گزرتا گیا۔ ایسے ہے نا گزرتے گزرتے جو ہے یہ درمیان میں قریش خاندان میں بھی آیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاندان تھا۔ اس سے پہلے ایک خاندان بنی جوہلم کر کے ہے نا ایک یہ ہے، ان کے پاس بھی ہے نا یہ تھا، انہوں بھی اس کی تعمیر کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے قریش کے پاس آ گیا۔ قریش کس کا خاندان؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاندان، انہوں بھی ہے نا اس کی تعمیر کرے۔ اس کی تعمیر کرنے میں قریش کے تعمیر کرنے میں اور ان پہلے لوگوں کی تعمیر میں نا ذرا فرق تھا۔ وہ فرق کیا تھا؟ پہلے زمانے میں نا کعبہ جو تھا وہ کعبے کے نا 2 دروازے تھے، کعبے کے 2 دروازے تھے اور اس کی ہائٹ بھی ہے نا بہت زیادہ تھی، ہائٹ بھی ہے نا بہت زیادہ تھا۔ اب تمہیں کعبے میں دیکھیں گے فوٹو میں، کعبے کے بازو میں ہے نا ایک چھوٹی ہے نا گول باؤنڈری رہتی، گول ہے نا باؤنڈری رہتی۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھا، یہ جو گول جیسا باؤنڈری جیسا آتا دکھتا نا یہ پہلے ہے نا نہیں تھا۔ کب؟ قریش کے زمانے سے پہلے ہے نا یہ چیز نہیں تھی۔ قریش کے جب ان کے پاس یہ کعبۃ اللہ کی کعبے کی جب ذمہ داری آئی انہوں نے اسے تعمیر کیا تو وہاں سے ہے نا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ قریش جب اس کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں آئی
ان کے پاس ہے نا جب وہ کعبے کی دیواریں وغیرہ پورا کا پورا جب کمزور پڑ گیا، اس میں ہے نا ذرا پرانا ہو گیا، اب اسے کام کرنا ان لوگوں نے شروع کیا، کام شروع ہو گیا، لیکن ان کے پاس ہے نا بجٹ کی کمی تھی، ان کے پاس ہے نا پیسے نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے قریش کیا کرے، جو ہائٹ تھا کہ وہ ہائٹ کو ہے نا انہوں کم کرے، کعبے کا جو ہائٹ تھا کہ اسے انہوں ہے نا کم کرے، کم کرنے کے بعد ایک چیز تو یہ کرے، اور دوسرا پہلے 2 دروازے تھے، بجٹ کم ہونے کی وجہ سے انہوں کیا کرے، ایک دروازہ کر دیا، یعنی وہ ہمارے پاس ہے نا اتنے پیسے تو ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے گھر کو ہے نا حلال مال لگانا، اللہ کے گھر کو حلال مال لگانا۔ اب اس زمانے میں کیسا تھا کہ شراب کے بیوپار تھے، دوسرے وغیرہ ادھر کے ادھر کے نا مال تھا، تو ان لوگوں کو ہے نا وہ پسند نہیں تھا، اگرچہ کہ وہ لوگ جو ہے دین اسلام پر ہے کہ نہیں کی الگ بات، مسلمان ہے کہ نہیں کی، لیکن کعبے کی ایک عظمت، اللہ کے گھر کی ایک عظمت کہ اللہ کے گھر میں حرام پیسے نہیں لگنا، حلال مال ہمارا لگنا، تو حلال مال کے اعتبار سے ان کے پاس ہے نا بجٹ کم تھا، تو جس کی وجہ سے کعبے کے ہائٹ کو ہے نا وہ لوگ کم کر دیے، اور پھر اس کے بعد جو 2 دروازے تھے، 2 دروازے میں سے نا ایک دروازہ کر دی، اور پھر اس کی جتنی لمبائی تھی، تو ان کے پاس پیسے زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی لمبائی کو بھی کیا کر ڈالے، کم کر ڈالے، یعنی جو چوڑا پن ہے نا اسے بھی کم کر دی۔ اب چوڑا پن کم کرنے کے بعد کیا کرے، جتنا ہے نا اس کا جو حصہ باقی تھا، اس باقی حصے کو نا باؤنڈری کے جیسا بنا دی، یعنی یہ بھی کعبے کی جگہ ہے، یہ بھی کعبے کی جگہ ہے، لیکن ہمارے پاس بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تک ہمیں دیوار ہے نا نہیں لگا سکے، تو جس کی وجہ سے یہ ہے تو کعبے کی جگہ ہے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اسے اس کے اندر ہے نا نہیں ملا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ سلسلہ چلتا رہا، قریش نے نا اسے بنایا، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک ہے نا یہ تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہے نا اس کا تعمیر کا کام ہے نا شروع ہوا، تو جس میں وہ حجر اسود کا واقعہ اس سے پہلے میں نے کسی جمعے میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، تو وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کعبے کو ہے نا اس کی تعمیر ہوئی۔ اللہ کے نبی کا زمانہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب دور خلافت آیا، ابو بکر کا گزر گیا، عمر کا گزر گیا، عثمان کا گزر گیا، علی کا گزر گیا، ان کے گزر جانے کے بعد امیر معاویہ کے زمانے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے گورنر تھے، وہاں کی حاکمیت ان کے قبضے میں تھی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، اس کی تعمیر ہے نا شروع کرے، اس کی تعمیر پہلے کے جیسا ہے نا بنائیں گے بول کر انہوں ہے نا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کو شروع کیے۔ تو ان کو ایک حدیث آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل کے خواہش کا ہے نا اظہار کیا، اپنے دل کے ارادے کا نا اظہار کرے، کیا اظہار کرے، کیا عائشہ میرا دل چاہتا ہے اگر تیری قوم یعنی جو قریش ہے انہوں سبھی، اگر تیری قوم ہے نا اگر کچھ نہ سمجھے تو میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ کعبہ جیسے پہلے تھا کہ ویسے بنانے کا میرا ارادہ ہے، یعنی کعبہ کو گرا کر اس کے 2 دروازے رکھنا، ہائٹ کو زیادہ کرنا، لمبائی کو ہے نا ذرا چوڑا کرنا، جیسے پہلا تھا اس طریقے سے بنانے کا ہے نا میرا ارادہ ہے، لیکن میں ہے نا ابھی اس کام کو ہے نا نہیں کرتا ہوں۔ کہیں کو نہیں کرتا ہوں، اگر میں یہ کام کریا بولے تو لوگ آپ سبھی کیا بولیں گے، دیکھیں کیا یہ ایسا نبی ہے جو اپنے اسلام کے خاطر ہے کعبے کو جو پرانا نقشہ تھا اسے گرا کو انہوں نوا نقشہ بنا ڈالے، کعبے کچھ ہے نا گرا کو سے مٹا کو انہوں نوا نقشہ اپنی طرف سے بنائے، ایسا کر کے نا لوگ مجھے تانا دیں گے، اس وجہ سے یہ کام میں نہیں کرتا، لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ کعبہ جیسے پہلے تھا اس طریقے سے بنا دوں، یہ میری خواہش ہے۔ تو یہ حدیث حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی، اور جب آپ کے سامنے آئے، چونکہ نبی کے عاشق تھے نا، نبی کے قدموں پر چلنے والے، نبی کے سے نا محبت کرنے والے، ان کے ارادے اور ان کے اشاروں پر اپنی زندگی گزارنے والے، اور نبی کے ہر خواہش کو پوری کرنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی جماعت تھی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، اللہ کے نبی کے خواہش کے مطابق کعبے کو گرا کر ہے نا کعبے کے 2 دروازے بنائے، اور حتیم کو یعنی جو چھوٹا حصہ جو باؤنڈری کا جو حصہ تھا جو کعبے سے الگ ہے اسے بھی ہے نا اسے اپنے اندر لائے، اپنے اندر لا کر ہے نا جیسے پہلے زمانے میں تھا اسی طریقے سے ہے نا کعبے کو بنائے۔
آپ کی سلطنت کی حکومت کتنے زمانے تک تھی؟ 5 یا 6 سال تک آپ گورنر رہے، پھر اس کے بعد آپ کی سلطنت ختم ہوگی۔ اب ان کے ختم ہونے کے موقع پر ایک بادشاہ تھا جو حجاج ابن یوسف تھا، حجاج ابن یوسف تھا۔ انہیں عبداللہ ابن زبیر کو اور حجاج ابن یوسف سیاسی لڑائی وہ ہوتی ہے، پولیٹیکل میں آ گیا تو کیا ہوتا، وہ پارٹی کو اسے ہوتا نہیں، اسے دیکھے تو اسے ہوتا نہیں، وہ سبھی رہتا رہا۔ تو اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر اور حجاج ابن یوسف ان دونوں کو نہیں بنتا تھا۔ تو جب ان کا دور ختم ہو گیا، حجاج ابن یوسف آیا تو حجاج ابن یوسف کیا کریا، انہوں بنائے سو نشانی کئی کو باقی رہنا، انہوں بنائے سو نشانی کئی کو باقی رہنا۔ اگر ویسا ہمیں چھوڑ ڈالے بولے تو ان کا نام باقی رہ جاتا، ان کی نشانی باقی رہ جاتی۔ اس وجہ سے یہ گرا کر جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا ویسے میں بھی بناؤں گا، ایسا بول کر حجاج ابن یوسف سیاسی لڑائی، سیاسی دشمنی میں اس کعبے کو گرا کر جیسے قریش کے زمانے میں تھا، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، ایک دروازہ والا اور چھوٹا ذرا ہائٹ کم تھا اور حتیم کا حصہ باقی تھا، ویسے حجاج ابن یوسف پھر بنا دیا، پھر انہیں کعبے کو ایسا بنایا۔ اب زمانہ گزر گیا، جیسے لوگوں میں رہتے دیکھو، ایک پارٹی اگر جیت گئی بولے تو انہیں آتے ساتھ کیا کرتا، رنگ بھی بدلتا، پینٹ بھی بدلتا، شیپ بھی بدلتا، سب بھی بدلتا، کئی کو پرانے کی کیا بھی نشانی نہیں رہنا، میں آیا ہوں سو میری نشانی رہنا۔ تو اسی طریقے سے حجاج ابن یوسف بھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا کعبہ پورے کو سے ختم کر دیا، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا اس طریقے سے اس نے بنایا۔ اس کا بھی زمانہ ہو گیا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک مسلمان کے بہت بڑے بادشاہ، اچھے بادشاہ، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، اللہ والوں سے محبت کرنے والا، علم سے محبت کرنے والا، دین سے محبت کرنے والا، بڑا عادل، انصاف پسند، بڑا اچھا بادشاہ تھا ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بیوی ہے زبیدہ خاتون، یہ بھی بڑی نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والی، اللہ سے تعلق لگانے والے تھے۔ ہارون رشید ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہارون رشید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ اجازت یہ ہے کہ جیسے حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے کعبے کو گرا کر اللہ کے نبی کے زمانے میں جیسا تھا اس طریقے سے بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارادہ ایسا نہیں تھا، اللہ کے نبی کا ارادہ ایسا تھا 2 دروازے رکھنا، ہائٹ ذرا زیادہ حتیم کعبے میں آنا، یہ اللہ کے نبی کے خواہش سے ارادہ تھا ویسے میں کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت میں مسئلہ پوچھنا پڑتا، جیسے مدینہ منورہ میں جہاں آج گنبد خضرا ہے، جہاں گنبد خضرا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے مزار ہے، روزہ، اس کے اوپر جو ہریا جیسا گنبد بولتے نہیں، ہریا جیسا گنبد ہے، اسے بھی مسجد نبوی کے تعمیر کے موقع پر اسے گرانے کی باری آئی، اسے گرانے کی باری آئی۔ وہ کیا بولے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے خبر کے اوپر گنبد ہوگا اس کے اوپر لعنت ہوگی اور یہ بنانے والے بھی گنہگار ہوں گے، ایسا نہیں کرنا، میرے خبر کو ویسا بناؤ نہ کو، میرے خبر کے اوپر گنبد کیا بھی بناؤ نہ کو، ایسا بول کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تھی، اور حدیث میں بول کر اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب مسجد نبوی کو بنانے کی جب باری آئی، اب یہ واقعہ پیش آ کے دیکھو، اللہ کے نبی کا مزار ہے اور اوپر گنبد ہے، اور حدیث میں تو یہ ہے گنبد نہیں بنانا بول کر، اب کیا کریں گے؟ کیا گنبد کو توڑ دیں گے؟ کیا کریں گے اب؟ تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ پوری دنیا میں جو بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مفتیان کرام تھے، جو بڑے بڑے مفتی اعظم تھے، ان کو بلایا، میٹنگ کے واسطے بلایا، مشورے کے واسطے بلایا کہ دیکھو یہ مسئلہ ہمارے سامنے، اللہ کے نبی کا مزار ہے، اوپر اتنا بڑا گنبد ہے، اب اسے گرانا کی نہیں گرانا کی، اگر گرا دیا بولے تو لوگوں میں غصہ آ جاتا، اب ہمیں کیا کرنا، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ سب بھی بول رہے نہیں، گرانا سوچ، گرانا سوچ، حدیث میں خبر کے اوپر نہیں رہنا کر کے بولے گرانا سوچ، اب ہر کنٹری والے فتوا دے نہیں، گرانا 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 گرانا۔ اب اسی میں انڈیا کے بھی علماء کرام تھے، اس میں ہمارے دیوبند کے علماء تھے، مولانا جو ہے مفتی
عثمان رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے جو عثمان معرف القرآن جو شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے ابا تھے، ان کا نام تھا عثمان، تفسیر عثمانی بول کر بھی ہے نا کتاب ہے، انہوں ہے نا نمائندہ بن کر ہمارے علماء دیوبند کی طرف سے انہوں وہاں گئے تھے، انہوں بھی تھے اور بھی ہے نا ایک دوسرے اور ایک دو علماء کرام تھے، نام ہے نا اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت نہیں ہے، ہماری رائے ہے کہ اس گنبد کو اسی طریقے سے باقی رکھا جائے۔ دلیل کیا ہے بھائی تمہارے پاس؟ سب بھی دلیل دیے، حدیثہ پیش کرے، گرانا بول کر تمہیں نہیں گرانا کر کے بولتے ہیں نا، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث دلیل ہے، اور دیکھو یہاں پر دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا وہ یہ ہے اس کا منشا، اور صحیح حدیث تو یہ ہے قبر کے اوپر نہیں بنانا، قبر کے اوپر ہے نا نہیں بنانا۔ اب یہ جو گنبد ہے یہ قبر کے اوپر نہیں ہے، یہ قبر کے بالکل ہے نا دیوار ہے، اور اس دیوار کے اوپر یہ گنبد بنایا ہوا ہے، لہذا شریعت کے مسئلے کے اعتبار سے یعنی حدیث میں یہ کیا بھی ہے نا ٹکراؤ نہیں ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ یہ قبر ہے، جیسے خبر ہے، قبر کے اوپر گنبد نہیں بنانا بول کر اللہ کے نبی بولے ایسا۔ اب یہاں قبر کے اوپر گنبد نہیں ہے، اللہ کے نبی کا جو روزہ ہے جہاں ہے نا لوگ حاجی لوگ زیارت کر کے آتے ہیں، وہ اس میں ہے نا کیا بھی دکھتا نہیں، وہ اندر ہے نا روم ہے، روم میں ہے نا اللہ کے نبی کا ہے نا وہ روزہ ہے، مزار ہے، پھر اس کے بعد ہے نا ایک دیوار ہے، پھر اس کے بعد ہے نا ایک جالی ہے، پھر اس کے بعد اب ایک جالی ہے، سو اندر ہے نا تین پوائنٹا ہے، وہ تین کے بعد ہے نا اندر کا روزہ ہے نا دکھتا سو، لیکن کسی بھی دکھتا نہیں، وہ کئی کو دیوار ہے، دیوار کے باہر ہے نا انہوں اور ایک جالی ڈالے، پھر اس کے باہر ہے نا ایک اور ایک جالی ڈالے، یہ تین کے اندر ہم نگاہ جاتے ہیں، خالی ہمیں جو دیکھ لے کو آتے حاجی لوگ خالی اوپر کی ہے نا جو جالی ہے اسے دیکھ لے آتے سو، اندر تک ہے نا وہ خبر دکھتا بھی نہیں، کسی بھی ہے نا دیکھنے بھی ہوتا بھی نہیں، وہ کون بھی وی آئی پی کون بھی آئے، بڑے آدمی آئے، اللہ والے آئے بولے تو وہاں کی حکومت وہاں کے بادشاہ ہے نا ان کو اعزازی طور پر کمرہ کھول کر اندر لے جاؤ ان کو دکھاتے، ویسا اندر جا کو دیکھے تو جو دکھتا سو، باہر سے کیا بھی دکھتا نہیں۔ بہرحال علماء دیوبند نے کہا کہ نہیں یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خبر کے اوپر نہیں بنانا، یہاں جو گنبد ہے یہ خبر کے اوپر نہیں ہے، یہ ہے نا ایک کمرہ ہے، حجرہ ہے، اور اس حجرے کے اوپر یہ گنبد ہے، لہذا یہ اس میں فٹ نہیں ہوتا ہے۔ اب پورے لوگ ہے نا ادھر دیکھے ادھر دیکھے، ہاں بھائی ان کی بات پکی ہے، ان کی ہے نا دلیل سب سے ہے نا مضبوط دلیل ہے، پھر وہاں سے نا گنبد کو چھوڑ ڈالے سو، ورنہ نہیں بولے تو اس زمانے میں ہے نا اس گنبد کو گرا ڈالتے تھے۔ اس گنبد کے باقی رکھنے میں بھی کس کا کردار رہا؟ علماء دیوبند کا کردار رہا۔ آج ہم نے کیا بولتے، انہوں ہے نا بدعتیاں کر کو بولتے، انہوں نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کو ہے نا چاہتے ہیں، اگر نبی سے نہیں چاہتے بولے تو گنبد خضرا کے بارے میں انہوں جا وہاں کہیں کو لڑتے، انہوں یہاں جا کے نا نقلی اور عقلی دلیل انہوں کہیں کو دیتے، تو سب ضرور بہرحال یہ نا پرانی تاریخ ہے، اس میں اگر ہمیں جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں معلوم ہوگا۔ تو حضرت یہ ہارون رشید ہے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت اگر تمہاری اجازت ہو تو میں نا نبی کے خواہش کے مطابق اس کعبے کو نا اسی طریقے سے بناؤں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جسے بولتے نہیں اللہ والوں کے پاس ہے نا جائیں گے، ہمیں ان سے سوال کریں گے، اپنی زندگی کے بارے میں ان سے رہبری لیں گے، اچھا جواب ہے نا آپ کو ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اس وجہ سے کہ مومن جو دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم کو جو نظر آتا ہے وہ سامنے کا نظر آتا ہے، لیکن علم والوں کو، اللہ والوں کو، پرہیزگاروں کو ان کو ہے نا آگے کا بھی ہے نا نظر آتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بادشاہ سلامت اگر میں تم کو اجازت دے ڈالتا تمہیں اللہ کے نبی کے خواہش کے مطابق اس کعبے کو گرا کر دو دروازے بنا کر کیسا اللہ کے نبی کی خواہش ہے ویسا تمہیں پورے کر ڈالیں گے، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا تمہیں بھی ختم ہو جائیں گے، تمہاری سلطنت بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری جگہ میں ایک دوسرا بادشاہ آئے گا، انہیں کیا کرے گا، اسے گرا کر انہیں اپنا ہے نا نیا شوشہ اس میں رکھے گا، تو لہٰذا یہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں رہے گا، اب یہ بادشاہ کا کھلونا ہو جائے گا۔ کون کا ناتا کی کیا کرتا، گراتا بناتا، آتا گراتا بناتا، ابھی کیا ہو جاتا ہے کھلونا بن جاتا۔ اس وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں جس حال میں اسی حال میں اسے چھوڑ ڈالو، اب اس کے اوپر ہے نا تمہیں کیا بھی کام کرو نہ کو۔ تو دو سر بزرگ اسی حال پر ہے نا چھوڑ دیا گیا۔
آج ہے نا وہ اسی حالت میں. یہ ہے کعبے کی تاریخ. اللہ نے سب سے پہلے اسے بنایا فرشتوں سے، پھر اس کے حضرت آدم سے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے، پھر اس کے بعد قریش، پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر، پھر اس کے بعد جو حجاج بن یوسف، اور یہ حجاج بن یوسف کا بنایا وہی نقشہ آج ہے. لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا یہ کعبہ بھی ختم ہو جائے گا، اسے بھی گرا دیں گے، پھر اس کے بعد ہے نا قیامت قائم ہو جائے گی. اتنی باتیں آپ حضرات ذہن میں رکھیں، اور بھی باتیں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں اس کے تعلق سے نا بیان کروں گا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے.